اس کا ایک فال آؤٹ یہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر کہ یہ جج صاحبان جو بھی فیصلے کریں، جس کے بھی خلاف فیصلہ کریں، وہ حکومتی بینچز کے خلاف فیصلہ ہو، وہ اپوزیشن کے خلاف فیصلہ ہو، وہ پرائیویٹ کیسز کے اندر کسی مدعی کے حق میں ہو، کسی کے خلاف ہو، کسی کیس کے اندر وہ کسی کو سزا دے دیں، وہ کسی کیس کے اندر کسی کو رہا کر دیں، تو جس کے بھی خلاف فیصلہ آئے گا اس کو ایک موقع مل جائے گا یہ بات کرنے کا کہ یہ تو ایڈ ہاک جج صاحبان ہیں، یہ تو ریٹائر ہو چکے تھے، ان کو تو پوسٹ ریٹائرمنٹ یہاں پہ ایڈ ہاک پوزیشن پہ لگایا گیا، کیوں نہیں ریگولر اپوائنٹمنٹس کی گئیں سپریم کورٹ کے اندر؟ جب اسامیاں خالی ہیں، لوگ کوالیفائی کرتے ہیں ہائی کورٹ سے، تو ان کو کیوں نہیں ایلیویٹ کیا گیا؟ بلکہ ماضی میں چیف جسٹس صاحب نے ہی جی اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے طرح سے وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ آئین میں بھی ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی اجازت ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں آئین میں بیسیکلی ایڈ ہاک ججز کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے، ہمیں اس پروسیس کو دو طریقوں سے دیکھنا چاہیے. جی، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آئین پاکستان کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ جب ضرورت پڑے تو ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے اندر، ایسے ججز کی جو پچھلے 2 سال کے اندر ریٹائر ہوئے ہوں، تو ان کو واپس کہا جا سکتا ہے کہ پلیز آپ مہربانی کر کے سپریم کورٹ میں ضرورت ہے، آپ آئیے اور کچھ کام میں ہاتھ بٹائیے. اس بات کے اندر تو کوئی مذائقہ نہیں. ماضی کے اندر بھی ایڈ ہاک ججز لگے. خلیل رمدے صاحب جو ہیں وہ ایڈ ہاک جج تھے، اسی طرح دیگر نام بھی ہیں. لیکن اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ایڈ ہاک ججز کب لگتے ہیں. ایڈ ہاک ججز تب لگے آخری دفعہ جب سپریم کورٹ نے ایڈ ہاک ججز لگائے، تو وہ وقت تھا جب ہائی کورٹس کے اندر ابھی جج صاحبان نئے تعینات ہوئے تھے. ان کو بھی سپریم کورٹ میں لانا، ان کے ٹائم پیریڈ پورے نہیں تھے. افتخار چودھری صاحب کا وقت تھا. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ججمنٹ کے بعد 100 کے قریب ججز کو پی سی او کے اوتھ کی وجہ سے نکال دیا گیا، اور جب پی سی او کے اوتھ کی وجہ سے ججز کو نکال دیا گیا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ججمنٹ کے اندر، اور نئے ججز تعینات کیے گئے جس میں قاضی فائزہ صاحب کو چیف جسٹس بلوچستان تعینات کیا گیا، دیگر جسٹس منصور علی شاہ سب لوگ اس کے بعد تعینات ہوئے. تو ان کا ٹائم پیریڈ سپریم کورٹ کا 5 سال کا بہت سے لوگوں کا پورا نہیں ہوا تھا، تو ان کو ہائی کورٹ کے ججز کو سپریم کورٹ لایا نہیں جا سکتا تھا. ان کو ہائی کورٹ کے اندر رکھنا ضروری تھا کیونکہ ہائی کورٹس ابھی نئی تھیں، ہائی کورٹس کے اندر نئے ججز تعینات ہوئے تھے، ان کے پیریڈز پورے ہونے تھے. ایسی سچویشن کے اندر افتخار چودھری صاحب نے ایڈ ہاک ججز لگائے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر اسامیاں خالی تھیں، سپریم کورٹ کے اندر ضرورت تھی ججز کی، اور ہائی کورٹ کے ججز سے ابھی اوپر نہیں لائے جا سکتے تھے کیونکہ ابھی یا ان کے 5 سال پورے نہیں ہوئے تھے، یا ابھی بڑے کم 5 سال سے زیادہ والے ججز ہائی کورٹس کے اندر موجود تھے، اور نیچے جونیئر ججز تھے، اور سپریم کورٹ کے اندر ان کو لانا مناسب نہیں تھا. ایسی سچویشن کے اندر ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کیے گئے. قانونی اور آئینی طور پہ ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن یہ کیا میسج دے گا ہائی کورٹس کو، ان چیف جسٹس صاحبان کو جن کی باری ہے سپریم کورٹ میں آنے کی، جنہوں نے 10 سال اپنے ہائی کورٹس کے اندر کام کر لیا، جو ہائی کورٹس کے اندر چیف جسٹسز ہیں یا سینئر پیونی ہیں یا سینئر جج صاحبان ہیں، جن کا اب ایفیکٹولی ایک لیجٹمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے ان کی کہ اب سپریم کورٹ کے اندر جو اسامیاں خالی ہیں ان کے اوپر ان کی تعیناتی کی جائے گی، ان کو ایلیویٹ کیا جائے گا. انہوں نے 10-12 سال کی ہائی کورٹ کی جج شپ کر لی ہوئی ہے. ایسے لوگوں کی موجودگی میں ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کرنا میرا خیال ہے ایک متنازع فیصلہ بار کاؤنسلز کے لیے اس لیے ہے کیونکہ ماضی میں یہ روایت تو ہمیں پتہ ہے کہ موجود ہے کہ ایڈ ہاک ججز اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب بھی ماضی میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا وہ ایک ایسے وقت میں اپوائنٹ کیا گیا جب ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر ججز کو لانا مناسب نہیں تھا یا ان کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہوا تھا. یہاں پہ یہ جو ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، اور یہ ججز بڑے محترم ہیں، آئی ایم شور کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، لیکن اگر آپ ایک جج کو شروع میں ہی متنازع کر دیں گے ایک بڑی پولیٹیکلی چارجڈ ایٹماسفیئر کے اندر، اگر شروع میں ہی سوال پوچھے جائیں گے کہ متعلقہ ہائی کورٹس جو ہیں ان کے چیف جسٹسز کو یا سینئر جج صاحبان کو کیوں نہیں سپریم کورٹ لے کے آئے، کیوں ریٹائرڈ جج صاحبان کو جو کہ بڑے اچھے ہوں گے، ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہوگی، تو بھی کیوں ان کو لے کے آئے، یہ شروع یہ کنٹروورسی سے معاملہ ہوا ہے.
اس کا ایک فال آؤٹ یہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر کہ یہ جج صاحبان جو بھی فیصلے کریں، جس کے بھی خلاف فیصلہ کریں، وہ حکومتی بینچز کے خلاف فیصلہ ہو، وہ اپوزیشن کے خلاف فیصلہ ہو، وہ پرائیویٹ کیسز کے اندر کسی مدعی کے حق میں ہو، کسی کے خلاف ہو، کسی کیس کے اندر وہ کسی کو سزا دے دیں، وہ کسی کیس کے اندر کسی کو رہا کر دیں، تو جس کے بھی خلاف فیصلہ آئے گا اس کو ایک موقع مل جائے گا یہ بات کرنے کا کہ یہ تو ایڈ ہاک جج صاحبان ہیں، یہ تو ریٹائر ہو چکے تھے، ان کو تو پوسٹ ریٹائرمنٹ یہاں پہ ایڈ ہاک پوزیشن پہ لگایا گیا، کیوں نہیں ریگولر اپوائنٹمنٹس کی گئیں سپریم کورٹ کے اندر؟ جب اسامیاں خالی ہیں، لوگ کوالیفائی کرتے ہیں ہائی کورٹ سے، تو ان کو کیوں نہیں ایلیویٹ کیا گیا؟ بلکہ ماضی میں چیف جسٹس صاحب نے ہی جی اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ خالی ہے، ان اپوائنٹمنٹ سے پہلے جب خالی تھی تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں ریگولر اپوائنٹمنٹ کی گئی، ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ میرا بالکل بھی یہ کہنے کا مقصد نہیں، نہ ہی کسی اور کا ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جو اپوائنٹ ہوئے ہیں، 2 جج صاحبان، یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، انہوں نے ماضی میں ان کا بڑا لمبا جوڈیشل کریئر ہے، ایم شور یہ آ کے بھی بڑے اچھے فیصلے کریں گے، لیکن ایک ایسی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جہاں پہ سب لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں، ایک ایسی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو یا اپوزیشن کبھی تسلیم نہیں کر رہی یا حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو مانیں گے نہیں، اور ایسی سچویشن کے اندر اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کو میرا خیال ہے کانٹروورشل بنا دیتے ہیں کورٹ کو۔ کانٹروورسی کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ریگولر اپوائنٹمنٹس کر لینی چاہیے، میرا تو اس کے اندر ٹھیک ہے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، 8 سال کے بعد حکومت کو کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ ایک تو ایڈ ہاک ججز کی، اس کے بعد یہ ٹائمنگ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے ساز صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور حکومت جبکہ سوچ بھی رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی بھی، آرٹیکل 6 کی بھی باتیں چل رہی ہیں، پھر مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ بھی ہے، اور خاص طور پر یہ جو 55,000 سے زائد جو کیسز زیر التوا ہیں، کیا واقعی ان کا بوجھ کم ہوگا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر سعد رسول صاحب نے ایک بات کر کے بہت چیزیں کلیئر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ ٹائم دیکھیں کہ آج ٹائم ہے اور اس ٹائم پر کون سا فیصلہ لیا جا رہا ہے، پھر دوسرا انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی کہ 1 سال سے حکومت اس ٹائم، بلکہ آپ پیچھے چلے جائیں، پی ڈی ایم کا دور حکومت تھا، اس وقت ان کو کیوں یہ ہمدردی نہیں جاگی کہ ہمیں زیر التوا مقدمات میں عدالتوں کا جو ہے سہارا بننا چاہیے، ہم اس ٹائم ایڈ ہاک ججز کی بات کریں؟ اس وقت یہ لے کر جاتے، اس وقت انہوں نے کیا رکھا؟ اس وقت یہ اعلیٰ عدلیہ کا پارلیمنٹ میں مذاق اڑاتے رہے، اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کو اڑاتے رہے پارلیمنٹ میں جا کر، اور یہ بات کرتے رہے کہ ہم اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کو نہیں مانتے، کوئی ترامیم لے آتے، کوئی بڑے بڑے ایکٹ میں ترامیم کر کے لے آتے، الیکشن کروانے پر ان کو اس ٹائم یاد نہیں آیا۔ اور پھر دوسرا بھی رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے شارٹ سنایا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں جب چیزیں موجود ہیں تو ہم تو آئین پر بہت زور حکومت دیتی ہے، لیکن سوال یہ ہے آئین میں تو یہ بھی چیز موجود ہے کہ جو عوام کی رائے ہوگی اس پر عمل درآمد ہوگا۔ کیا 8 فروری کے انتخابات پر کہیں عمل درآمد ہوتا دکھائی دیا؟ کیا عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، ان کے حوالے سے کہیں آئین پر عمل درآمد ہوتا دکھائی دیا؟ کیا ججز کا جب پارلیمنٹ میں لے کر جو ہے وہ ان کو اچھالا جاتا تھا وہاں پر آئین پر عمل درآمد ہوتا دکھائی دیا؟ کیا جب یہ حکمران اپوزیشن میں ہوتے تھے تو جلسوں جلوسوں میں اختلافات لیتے تھے، اداروں کے خلاف بیان بازی دے کرتے تھے، اس وقت یہ آئین بھول کیوں جاتے ہیں؟ آج ان کو یہ یاد آ گیا کہ ہمیں یہ معاملات لے کر چلنا چاہیے۔ یہ تمام حکومتی وزراء یہ بات کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، آئین میں یہ شکیں موجود ہیں، ایسی شک نکال کر لے آتے ہیں کہ آئین پر عمل درآمد کروانا ہے، ہم نے یہ اقدامات کرنے ہیں۔ آج ان کو یہ چیزیں آ رہی ہیں پورے پاکستان، جب سے آپ دیکھیں تقریباً 55 میں شاید پہلا 2 مارچ 1955 کو مسٹر جسٹس ایسر رحمان جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پہلے ایڈ ہاک جج تعینات ہوئے تھے، اس وقت سے لے کے آج تک 2015 میں لاسٹ ہوئے تھے، 22 جج جو ہیں ایڈ ہاک ججز تعینات رہ چکے ہیں۔ صرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کب اور کیوں تعیناتیاں عمل میں لائی گئیں۔ کسی حد تک تو جب تعیناتیاں ایڈ ہاک ججز کی عمل میں لائی گئیں تو وہ قدرے بات درست تھی، لیکن آج اس موقع پر یہ بات کی گئی، اس وقت یہ بات کی گئی جب آپ پر سوالات اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھیں، جب کاغذات نامزدگی سے آپ تھوڑا سا اٹھا لیں گے، بہت پیچھے جائیں گے، تو آپ جب حکومت آئی تھی اس وقت سے معاملات لے لیں، کون سے معاملات میں ان کو انکار ہوتا دکھائی دیا؟ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے
कोशिश की गई बयानिया तब्दील करें, इनको इनकार हुआ, इनको माजरत की गई, इनके बात तस्लीम नहीं की गई। उसके बाद चलते चलते इन्होंने बयानिया तब्दील करवाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह हुकूमत किसके साथ मिलकर करवाती रही, अवाम ने उनको भी तस्लीम नहीं किया। रहती कसर 8 फरवरी के इंतखाबात, अवाम ने जिनकी सिलेक्शन की उन्होंने इनको इनकार कर दिया, आने वाले जबरदस्ती बयानिए को इनकार कर दिया, और जिस चीज को तस्लीम किया था उसको नजरअंदाज कर दिया गया। फिर कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो जागे, उन्होंने कहा कि ये मामला गलत हुआ, उस वक्त भी इनकार किया, किसी शख्स ने उनको नजरअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 8 और फिर 11 जजेस ने इनकार किया, उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला देते हैं। 187 के तहत उन्होंने कहा जो माजी में गलतियां हुई उनकी तस्दीक करते हुए हमें आगे को जाना चाहिए। फिर रहती कसर 4 जजेस को आपने एडहॉक जजेस के लिए लाने की कोशिश की, 3 जजेस ने जो है इतला सामने आ रही है इनकार कर दिया, अवाम ने भी इनकार कर दिया, आलमी अदारों ने भी इनकार कर दिया, हुकूमती बैठकों में होने वाली जो है मुज़ाकरात में भी इनकार हो गया। तो आप मजीद आप किस चीज का इनकार चाहते हैं? कौन से जो है आप चाहते हैं कि हमें कौन इनकार करे? आलमी अदारे धुतकारते हैं, पैसा नहीं देते, हालात बेहतर नहीं करते, हम कहते हैं कि हमने जो है मामला बेहतर करने हैं। फिर आ जाइए ये बात करते हैं कि जजेस की, एक जजेस की तो सादर रसूल साहब बात कर रहे थे, जस्टिस रमदे, उनकी रिटायरमेंट के बाद जब 2010 में इनको एडहॉक जज तैनात किया गया था, तो यही 13 रुकनी बेंच की सरबराही में चीफ जस्टिस उस टाइम के इफ्तिखार अहमद चौधरी को बहाल किया था। उससे पहले आप चले जाएं कुछ एडहॉक जजेस की तारीख ऐसी है, हम उसे जो है वो खत्म तो नहीं कर सकते। इसी तरह जस्टिस नसीम शाह उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने साबिक जुल्फकार अली भुट्टो के फांसी को जो है सजा को 4-3 की निस्बत से बरकरार रखा था। तो ये किन मकासद के लिए लाया जाता है? और उस वक्त ये चीज सामने आई कि जब जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुतल्लिक फैसला आया और कहा गया कि ये जो है फैसला पीटीआई के हक में दिया जाता है, और 187 को सामने रखते हुए उन्होंने कहा माजी की गलतियां को जो है वो खत्म करनी चाहिए, हमें एक मुस्बत, उन्होंने अदालत ने एक मुस्बत रास्ता दिया कि आप इस रास्ते पर चलें और आगे को मूव करें। लेकिन हम बात करें आइन और कानून की, आइन और कानून में तो जो है हुकूमती वुज़रा जो बयानात दे रहे थे उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आप थोड़ा सा आप आगे हैं, मैं आपके सामने जरा इदाद-ओ-शुमार रख दूं। आप जजेस को ज़मीर के मुताबिक नहीं आइन के मुताबिक फैसले करने होंगे। देखिए आइन को तो बातें करते हैं मेरी, आइन और कानून इतना जोर देते हैं, पहाड़ा पड़ते हैं, अपने बिस्तर नहीं खोलते, अपने जो है वो गिरेबान में नहीं जानते। आप देखिए 30 जून 2024 को, अच्छा ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक फैसले करने चाहिए, इसका क्या मतलब है? जजेस ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करते? मैं आपके सामने कुछ इदाद-ओ-शुमार रखता हूं। देखिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में